بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آگے، اور اللہ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ بیچ کی جو زندگی ہے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ دیکھیے، جب مومن بندہ، مومن بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہیں تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے، اور یہ اذان اور تکبیر وہ ہے، اس کے بعد نماز کوئی نہیں۔ اور جب مومن بچے اور بچی کا بڑے ہونے کے بعد انتقال ہوتا ہے تو ان کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور یہ نماز وہ نماز ہے، اس سے پہلے نہ اذان ہے نہ تکبیر۔ معلوم ہوا دنیا سے جاتے وقت کی جو نماز ہے اس کی تکبیر اور اذان آتے ہی ہو جاتی ہے۔ دنیا سے جاتے وقت کی جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی اذان اور تکبیر دنیا میں آتے کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے۔ تو مومن کی زندگی کا خلاصہ کیا نکلا؟ مومن کی زندگی کا خلاصہ یہ کہ اذان اور تکبیر اور نماز کے درمیان کا وقفہ۔ اذان سننے کے بعد آدمی نماز کی تیاری کرتا ہے، دل کے لو کو جوڑ لیتا ہے، مسجد کے ساتھ وابستہ کر لیتا ہے۔ مومن کو چاہیے دنیا میں آنے کے بعد جب اذان اور تکبیر کان میں کہہ دی گئی اور ہوش سنبھالنے شروع کیے، اب باہوش زندگی گزارے اور دنیا سے جانے سے پہلے جانے کی تیاری کرے، نماز کی تیاری میں لگ جائے۔ یہ ہے مومن کی زندگی کا خلاصہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل کیا اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا دنیا میں اگر بیوقوفوں کی کوئی حکومت، بیوقوفوں کی کوئی گروہ اور تنظیم قرآن پاک کی تعلیم کو ختم کرنا چاہے، قرآن پاک کو مٹانا چاہے، وہ پاگلوں کی دنیا میں رہتے ہوں گے۔ جس قرآن پاک کو اللہ نے نازل کیا اور اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی، اس کو بھلا کون مٹا سکتا ہے؟ جنہوں نے اس کو مٹانے کی کوشش کی آج دنیا کی صفوں سے ان کا نام مٹ گیا، وہ مٹ گئے، ان کے نام و نشان ختم ہو گئے۔ لیکن قرآن پاک 1400 سال پہلے بھی باقی تھا، 1400 سال کے بعد بھی باقی ہے، صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ جس دن یہ قرآن پاک دنیا میں نہیں رہے گا اس دن میں نہ میں رہوں گا، نہ آپ رہیں گے، نہ دنیا کی کوئی چیز رہے گی۔ اس قرآن پاک کو جو اللہ کا کلام ہے ہم سینے سے لگائیں۔ میں اس کو اس طرح سے بھی سمجھایا کرتا ہوں، بلکہ اپنے سبق کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جتنے بھی الیکٹرک آئٹم ہے آج کے دور میں، چاہے وہ سیل فون ہو، چاہے وہ مائکرو فون ہو، چاہے کوئی بھی انسٹرومنٹ ہو، اس کے ساتھ میں ایک کاغذ آتا ہے جس میں اس کا ڈائیگرام ہوتا ہے، آپریٹنگ سسٹم لکھے ہوتے ہیں۔ اس کو یوزر گائیڈ بھی کہتے ہیں، یوزر مینول بھی کہتے ہیں۔ اب مشین اگر زیادہ قیمتی ہے تو اس کی یوزر گائیڈ بھی موٹی ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ سی ڈی بھی آتی ہے۔ اور مشین زیادہ قیمتی ہو تو یوزر گائیڈ کے ساتھ ساتھ کمپنی کی طرف سے آپریٹر بھی آتا ہے جو مشین کو فیکٹری کے اندر انسٹال کرتا ہے اور فیکٹری کے مالک سے کہتا ہے کون اس کو یوز کرے گا، ان کو ہمارے ساتھ کھڑا کرو
تاکہ ہم ان کو سکھائیں، بتائیں کہ اس کو آپریٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کائنات کے اندر انسان سے بڑھ کر بھی کوئی مشین ہو سکتی ہے، لہذا اس مشین کو سیلف یوز کیسے کیا جائے، ہر آدمی اپنے آپ کو کیسے استعمال کرے، اپنے آپ کو کیسے استعمال کرے۔ اس لیے کہ اللہ نے انسانوں کو اپنی مرضی پر نہیں چھوڑا، جیسے چاہے سو جاؤ، جیسے چاہے اٹھ جاؤ، جو چاہے کھا لو، جو چاہے پی لو، جو چاہے پہنو، جہاں چاہے گھومو پھرو، نہیں۔ اللہ پاک نے اس کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اس مجمع میں اگر کوئی شخص ناچنا شروع کر دے تو سب پکڑ کے بٹھائیں گے، نہیں بیٹھے گا تو اس کی مرمت کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناچنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ معلوم ہوا ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ناچ نہیں سکتے، لیکن مور ناچتا ہے۔ مور کو کس نے پیدا کیا اور ناچنا کس نے سکھایا؟ اللہ۔ اسی اللہ نے جس ذات نے مور کو ناچنا سکھایا، اسی ذات نے ہمیں ناچنے کو منع کیا، خبردار ناچنا مت، پکڑ ہو جائے گی، گناہ ہوگا۔ اور مور کے لیے ہو سکتا ہے اس کے نزدیک ثواب ہو، ناچو خوب۔ تو یہ حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ ماں، بیٹی، بہن، بیوی، چار ہوئے، چاروں عورتیں ہیں، چاروں کے دو ہاتھ، دو پیر، دو آنکھ، دو کان ہیں، لیکن بیوی کی حیثیت الگ، ماں، بیٹی، بہن کی حیثیت الگ۔ جو عمل بیوی کے ساتھ جائز، بہن، بیٹی، ماں کے ساتھ حرام، یہ قانون کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ جانور، ایک بکری ہے، دو بچے ہوتے ہیں، ایک بکرا ایک بکری۔ یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے اس کا عمل ماں کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو ایک شوہر کا ایک بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہاں جائز۔ کیوں؟ یہ کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ معلوم ہوا ہم اپنی مرضی سے سب کچھ نہیں کر سکتے، حکم اللہ کے چلتا ہے۔ مسلمان کے نزدیک گوشت کھانا حلال ہے، لیکن ہر چیز کا نہیں۔ بکرا کھا سکتا ہے، کتا نہیں، وہ حرام ہے یا حلال ہے۔ حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ شیر کو اللہ پاک نے مانساہاری بنایا، شاکاہاری؟ مانساہاری، صرف گوشت کھاتا ہے، سبزی نہیں کھاتا۔ گائے، بیل، بھینس کو اللہ پاک نے شاکاہاری بنایا، مانساہاری نہیں، صرف وہ سب چارہ کھاتے ہیں، گوشت نہیں۔ یہ نظام کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو اللہ پاک نے ہمارے ذمے کچھ ضابطے اور قانون بنائے، ہمیں ذمہ داری ہے کہ ان ضابطے اور قانون کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم آزاد زندگی گزارنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پابند ہیں۔ جو اس نے کھانے کو کہا وہ کھائیں گے، جو اس نے پینے کو کہا وہ پیئیں گے، جو منع کیا اس سے بچیں گے۔ اس لیے کہ ہم اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، اپنی مرضی کے پابند نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل کیا، اللہ نے فرمایا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیے عجیب بات ہے، قرآن پاک کو اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن یہ دنیا جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس پہ چلتے اور پھرتے ہیں، اس ارتھ کے اوپر، اس زمین کے اوپر اللہ پاک نے ہر چیز کو سبب کے ساتھ جوڑ دیا۔ مثلا میری آواز کو دور تک پہنچانا ہے تو آواز دور تک پہنچانے کے لیے ساؤنڈ سسٹم کو اللہ نے سبب بنا دیا۔ اندھیرے میں روشنی چاہیے تو اللہ پاک نے بلب کو، اس LED سسٹم کو روشنی کے لیے سبب بنا دیا۔ جی، زمین کو غلہ دینے کے لیے سبب بنا دیا۔ کون سی زمین؟ وہ زمین جس میں لوہے کی سلاخ، لوہے کا سریا دفن کر دو، مہینے 2 مہینے میں گل سڑ کے ختم ہو جائے گا۔ اسی زمین میں ایک دانہ ڈالو، اللہ 100 دانے کر کے واپس لوٹائیں گے۔ تو یہ نظام کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ معلوم ہوا نظام اللہ کا چلتا ہے، تو پھر ہم اپنی مرضی سے نہ چلیں، اس کے نظام کے مطابق چلیں، اس کے پروگرام کے مطابق چلیں، اس کی طاقت کو پہچانیں، اس کے نظام کو پہچانیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو نازل بھی اللہ نے کیا، حفاظت بھی اللہ فرماتے ہیں، لیکن اس دارالاسباب کے اندر جیسے ہر چیز کے لیے کسی چیز کو سبب بنا دیا،
روشنی کے لیے بلب کو سبب بنا دیا، آواز کو بلند کرنے کے لیے ساؤنڈ سسٹم کو سبب بنا دیا، غلہ اگانے کے لیے زمین کو سبب بنا دیا، اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے حافظوں کے سینے کو سبب بنا دیا۔ اس لیے یہ 4 بچے جو حافظ قرآن آج اپنے سر پہ تاج رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی ماں باپ کی اولاد ہیں، یہ کسی گھر کے فرد ہیں، یہ نازک سے بچے ہیں، یہ معصوم سے بچے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کے سینوں میں وہ دولت رکھی ہے جو دنیا کے بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں۔ ان سے زیادہ خوبصورت، ان سے زیادہ ذہین اور سمجھدار بچوں سے دنیا بھری پڑی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان بچوں کا انتخاب نہیں کیا اپنے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے، اللہ پاک نے ان بچوں کے سینوں کا انتخاب کیا ہے۔ آج ان کی تلاشی لو تو شاید ان کی جیب میں پھٹا ہوا نوٹ نہ نکلے، لیکن اللہ پاک نے ان کے سینے میں وہ دولت رکھی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں۔ 7 زمین 7 آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی کے 30 پارے ان کے سینوں میں محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے کتنے خوش قسمت ہیں یہ بچے، اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کی گودوں میں پل کر یہ بچے بڑے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس لیے پیارے بچوں، اتنی بڑی دولت کو سینے میں رکھ کر کسی کی کار کو دیکھ کر رال مت ٹپکانا، کسی کے شوٹ بوٹ کو دیکھ کر رال مت ٹپکانا، کسی کے کاروبار کو دیکھ کر، فیکٹری کو دیکھ کر، کار اور بنگلوں کو دیکھ کر رال مت ٹپکانا۔ اللہ نے وہ دولت دی ہے جو دنیا کے امیروں کے پاس نہیں ہے، وہ دولت آپ کو عطا فرمائی۔ اور ابھی آپ نوخیز ہیں، ابھی آپ کی گروتھ ہو رہی ہے، جی ابھی آپ کی زندگی کی لائف کی بگننگ ہے، ابتدا ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دن گزریں گے، حافظ کے ساتھ قاری بھی بنو، قاری کے ساتھ عالم بھی بنو، قرآن پاک کے فقیہ بھی بنو، مفسر بھی بنو، اور یہ سب بننے کے بعد جب یہ سلیبس پورا ہوگا، جدھر سے گزرو گے لوگ راستوں میں جی پلکیں بچھائیں گے، جدھر سے گزرو گے لوگ سلام مبارک پیش کریں گے، آپ کا استقبال کریں گے، اور جس گھر میں جا کے بیٹھو گے وہ گھر یادگار بن جائے گا، جس کرسی پہ جا کے بیٹھو گے وہ کرسی لوگ چوم چاٹ کے رکھیں گے، حضرت اس پر تشریف لائے تھے، اس پر تشریف فرما ہوئے تھے۔ جس بیڈ پر سوؤ گے وہ بیڈ یادگار اور تاریخ بن جائے گا، جس گاڑی میں سفر کرو گے آدمی اس کو بیچنے سے پہلے 70 بار سوچے گا، اوہو یہ گاڑی تو وہ ہے جس پہ میرے حضرت بیٹھے تھے، جس میں حضرت قاری صاحب نے جس میں سفر کیا تھا۔ مسجد نبوی کے ایک امام شیخ ابراہیم الاخضر سن 2001 میں گجرات تشریف لائے۔ ہمارا جو ادارہ جس میں ہم پڑھے دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر کی دعوت پر، تو یہ عاجز اور ہمارے ساتھ ایک قاری صاحب اور تھے، ہمیں ان کا محافظ بنایا گیا، باڈی گارڈ، ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ، تاکہ کوئی چھینا جھپٹی نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو ادب کے خلاف ہو، ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو جس گاڑی میں قاری صاحب بیٹھے مسجد نبوی کے امام شیخ ابراہیم الاخضر، تو اس گاڑی ہم نے ایک اپنے قافلے کے اندر ایک گاڑی اسٹینڈ بائی پہ رکھی تھی، جس گاڑی میں حضرت سفر کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اس میں پنچر ہو جائے، خدا نہ خواستہ کوئی انہونی ہو جائے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، تو قافلہ رکے نہیں، آگے کا شیڈول بگڑے نہیں، فوراً اسٹینڈ بائی پہ جو گاڑی چل رہی ہے فوراً حضرت کو اس میں بٹھا دیں۔ اور بھی کئی امیروں کی بڑی قیمتی گاڑیاں قافلے میں تھیں، تاکہ تھوڑے ڈسٹینس پر الگ الگ گاڑیوں میں حضرت کو بٹھائیں تاکہ سب لوگ خوش ہو جائیں۔ تو ایک گاڑی جو حضرت کے استعمال میں رہی امام حرم کے، اور پھر ہمارے استعمال میں رہی کہ باڈی گارڈ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تو ہم بیٹھے تو ایک شخص آیا، یہ گاڑی 40 لاکھ میں لینے کے لیے تیار ہوں، کون ہے اس کا مالک؟ میں نے کہا کہ بھائی ہم تو اس کے مالک نہیں ہیں، آنر تو کوئی اور ہے، ہم تو اس کو یوز کر رہے ہیں۔ اس وقت مجھے احساس ہوا، سن 2001 کی بات ہے، کہ 40,000 میں لینے کے لیے تیار۔ کیا چیز تھی؟ بس اس کے نزدیک یہ کہ جس میں امام حرم بیٹھے ہیں وہ گاڑی کا مالک میں بن جاؤں۔ تو یہ نسبت کس بات سے بلند ہوئی؟ قرآن پاک سے، مسجد نبی میں امامت سے۔ تو یہ نسبتیں بہت بلند ہیں دوست۔ یہ بچے معصوم بیٹھے ہوئے ہیں، کل جب امام بنیں گے اور کہیں گے اللہ اکبر، تو پیچھے امیر و غریب، کمزور و طاقتور، چھوٹے اور بڑے، اونچے اور نیچے، جی کیا سید اور کیا پٹھان، کیا ترخان اور کیا چودھری اور کیا گوجر، سب کے سب ہاتھ اٹھا کر سرنڈر کرنے پہ مجبور، اللہ اکبر۔ پھر ان کی مرضی، چاہے جتنی دیر کھڑا رکھیں، چاہے جتنی لمبی صورت پڑھیں، پھر کہیں گے اللہ اکبر، سب کے سب نیت چھوڑ کر گھٹنے پکڑ کے
رکوع میں جائیں گے، پھر ان کی مرضی چاہے جتنا رکھیں. جی اللہ اکبر کر، کیا شان ہے اللہ پاک نے ان کو شان عطا فرمائی. ایک کمزور سی عورت کی پیٹ سے کوکھ سے پیدا ہونے والا معصوم سا بچہ حافظ قرآن ہو کر جب مسجد کی محراب میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے، پیچھے 1000 ہو، 1,00,000 ہو یا 1 کروڑ ہو، سب کے سب اللہ اکبر کہنے پہ مجبور. اللہ پاک نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا. تو دیکھیے اللہ پاک کیا مقام عطا فرماتے ہیں. اس لیے یہ بچے اپنے مقام کو سمجھیں، یہ بچے اپنے مقام کو پہچانیں، اور حافظ قرآن ہونے کے بعد نظریں اللہ کی ذات پر رکھیں، قرآن پاک کی عظمت کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی عظمت کو سمجھیں. اپنے آپ کو بالکل پھٹیچر نہ سمجھیں. ہم بھی خدا رکھتے ہیں، یہ شان ہونی چاہیے. ہم بھی خدا رکھتے ہیں، یہ شان ہونی چاہیے. اپنے آپ کو کم ظرف نہ سمجھیں. ٹھیک ہے آج جیب میں پیسہ نہیں ہے، لیکن دل میں وہ دولت ہے جو پیسے والوں کے پاس نہیں. اور آج کے گئے گزرے دور میں بھی بڑے بڑے انڈسٹریل لوگ، فیکٹریوں کے مالک، جب مالک کرائسس میں مبتلا ہوتے ہیں تو اگر ان کو کسی کی دعا پہ امید اور بھروسہ ہے، یہی حفاظ علماء کی دعاؤں پہ بھروسہ ہے، حضرت حافظ صاحب دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکال دے، کرائسس سے نکال دے، پریشانیوں سے نکال دے. کرواتے ہیں کہ نہیں دعا؟ معلوم ہوا وہ بڑے نہیں ہیں، اللہ پاک نے مرتبہ اور مقام ان کو بڑا عطا فرمایا. اللہ اکبر کبیر. اس لیے قرآن پاک کو سینے سے لگا کے رکھیں. اس قرآن پاک کو سینے میں رکھنے کے بعد اب اس سینے کو لے کر گناہوں کی گلیوں میں گھومتے نہ پھریں، گناہوں کے راستوں میں گھومتے نہ پھریں. جن نگاہوں سے قرآن پاک کو پڑھ ڈالا، قرآن پاک کو چاٹ ڈالا، جن نگاہوں سے، اب ان گناہوں کو فلمیں دیکھ دیکھ کر ضائع نہ کریں، گناہوں کے منظر کو دیکھ کر ضائع نہ کریں، اپنے آپ کو گناہوں کے راستوں پہ نہ چلائیں، اللہ کی ذات پہ نظر رکھیں. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. مان لیجئے ایک آدمی ہے، ہماری بستی میں رہتا ہے، اور وہ کسی فیکٹری کے اندر روزانہ صبح شام جاتا ہے. صبح کو جا کے شام کو آتا ہے، وقت پہ جاتا ہے، وقت پر آتا ہے، محنت سے کام کرتا ہے، امانت دار ہے. تو ایک دن فیکٹری کے مالک یہ مشورہ کرتے ہیں بھائی یہ آدمی فلاں جگہ سے جو گنگیرو سے فلاں سے چل کر آتا ہے یہ بڑا وفادار ہے، اور جوانی سے لگا ہوا ہے، اب تو سفید آ گئے ہیں، کتنا وفادار ہے، اسے ہمیں کوئی انعام دینا چاہیے. تو فیکٹری کا مالک جوان بیٹا، جی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا، تو 1,00,000 روپے کا ایک چیک لکھتا ہے اور ان کو آفس میں بلاتا ہے، مٹھائی کا ڈبہ دیتا ہے، پھول کی مالا گلے میں ڈالتا ہے، 1,00,000 روپے کا چیک دیتا ہے کہ ہم آپ کی کارکردگی سے خوش ہیں، ہماری طرف سے یہ گفٹ، یہ انعام، یہ ہدیہ تحفہ قبول کریں. اب یہ بندہ سائیکل چلا کے تیزی سے گھر جاتا، آج دوپہر کا کھانا بھی اس کو اچھا نہیں لگتا، اور بیوی کو جا کے کہتا پیاری 1,00,000 روپے کا چیک زندگی میں کبھی دیکھا نہیں، میرے اللہ نے عطا فرمایا ہے، دیکھو کل میں اس کو بینک میں ڈالوں گا، پرسوں اس کو کیش کرا کے لاؤں گا، اور 1,00,000 روپے میرے ہاتھ میں ہوں گے. بہت سارے وعدے اور بہت سے ارادے اور بہت سی تمنائیں دل میں ہیں، انشاءاللہ یہ 1,00,000 روپے میں سب پورے ہو جائیں. بیوی کو کہتا ہے دیکھو اس کو سنبھال کے رکھو کل تک. اب بیوی اس کو رکھتی ہے ایک لفافے میں جو 4 آنے 8 آنے کا ہوتا ہے، پھر لفافے کو رکھتی ہے ایک پنی کی تھیلی میں جو 25 پیسے 50 پیسے کی قیمت کی ہوتی ہے، پھر اس کو رکھتی ہے پرس میں، اس پرس کو رکھتی ہے الماری میں، اور تالا لگا کر چابی کی حفاظت دل و جان سے کرتی. تو اصل تو اس کو کس کی حفاظت کرنا ہے؟ 1,00,000 روپے کے چیک کی، لیکن چیک کے ساتھ ساتھ اس لفافے کی بھی حفاظت ہو رہی ہے جو 4 آنے 8 آنے کا ہے. کس کے طفیل؟ 1,00,000 روپے کے چیک کے طفیل. اس پنی کی تھیلی کی بھی حفاظت ہو رہی ہے جس میں وہ لفافہ رکھا ہوا ہے چیک والا، کس کے طفیل؟ 1,00,000 روپے کے چیک کے طفیل. اس پرس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے جو 200-300 روپے کا ہے، کس کے طفیل؟ چیک کے طفیل. تو اصل حفاظت تو کرنا تھا چیک کی، لیکن ضمناً وہ چیک جن جن چیزوں میں رکھا ہوا ہے ان سب کی حفاظت ہو رہی ہے. اللہ پاک نے وعدہ کیا، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اصل حفاظت کا وعدہ تو لیا ہے کس کا؟ وعدہ تو کیا ہے کس کا؟ قرآن پاک کی حفاظت کا. لیکن یہ قرآن جس کے سینے میں محفوظ ہو رہا ہے، اللہ اس سینے کی بھی حفاظت کرتے ہیں قرآن پاک کے طفیل. وہ سینہ جس جسم کا جز ہے، اللہ اس جسم کی حفاظت کرتے ہیں قرآن پاک کے طفیل. یہ جسم
جس گھر کا فرد ہے اللہ اس گھر کی بھی حفاظت کرتے ہیں قرآن پاک کے توفیل۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزتوں کی حفاظت ہو، آبرو کی حفاظت ہو، گھر بار کے اور کاروبار کی حفاظت ہو، ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، یا جہاں حفظ قرآن پاک کا نظام چل رہا ہے اپنا تعاون کے ساتھ پیش کریں، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان اداروں کا تعاون کرنے والوں کی بھی حفاظت فرمائیں گے جو اس حفاظت کے نظام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آئی دوستوں؟ بہرحال قرآن پاک پڑھیں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے دونوں طرح سے پڑھنے پر اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن پاک یہ لائف اسٹائل، دستور حیات ہے، یہ زندگی گزارنے کا اس میں طریقہ ہے۔ ہم کیسے صبح کریں، کیسے شام کریں، کیسے ہم منائیں، کیسے خوشی منائیں، کیسے ہم پڑوسیوں کے ساتھ رہیں، کیسے ہم گھر والوں کے ساتھ رہیں، جی چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہیں، بڑوں کے ساتھ کیسے رہیں، غربت کے دن کیسے بتائیں، امیری کے دن کیسے گزاریں، خوشیوں کے دن کیسے منائیں، اور تنگیوں کے دن اور غموں کے دن کیسے کاٹیں، صبر کس طرح سے کریں اور شکر کس طرح سے کریں، یہ پورا لائف اسٹائل، پورا دستور حیات اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ ہم جب اس کو سیکھیں، جب اس کو سمجھیں، تبھی تو اس پر ہم عمل کریں گے، ورنہ تو ہمارا حال کیا ہے؟ پڑھی فارسی بیچے تیل، یہ دیکھو قدرت کے کھیل۔ کسی زمانے میں فارسی کا پڑھا لکھا ہونا ایسا قابل سمجھا جاتا تھا جیسے آج کے زمانے میں انگریزی پڑھے لکھے کو قابل سمجھا جاتا ہے۔ تو ایک بچہ نوجوان تیل بیچتا پھر رہا تھا، کسی کے گھر کے باہر سے گزرا، پوچھا ارے بیٹا تم تیل بیچتے ہو، یہ تو دن تمہارے پڑھنے لکھنے کے تھے۔ کہ جی میں پڑھا لکھا ہوں۔ کیا پڑھے ہو؟ کہ جی میں نے فارسی میں ڈپلومہ کیا ہے، میں فارسی پڑھا لکھا ہوں۔ فوراً اس نے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور کہا پڑھی فارسی بیچے تیل، یہ دیکھو قدرت کے کھیل۔ اور کسی نے کہا نہیں شعر یوں نہیں ہے، اصل میں تیل بیچنے والا بچہ وہ تیل بیچ رہا تھا تو ایک جوہری نکلا گھر کے باہر اور کہا بھائی ہمیں تیل کی ضرورت ہے، کیسے دیا؟ تو اس نے جھولا جو لٹکا ہوا تھا کندھے پر اس میں سے ایک پتھر نکالا بڑا سا اور کہا اس پتھر کے ہم وزن اتنے روپے میں دیا۔ کہ دکھاؤ ذرا پتھر۔ پتھر دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کبھی اس بچے کو دیکھتا ہے کبھی پتھر کو دیکھتا ہے۔ وہ جوہری تھا، پتھروں کو پہچانتا تھا۔ اس نے کہا یہ تو پارس پتھر ہے، اس پتھر کو ہی اگر بیچ دے تو تیری پیڑھیاں گھر پہ بیٹھ کے کھائیں گے آرام سے، کوئی محنت مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اتنا قیمتی پتھر ہے۔ فوراً کہا پڑھا پارس بیچے تیل، یہ دیکھو قدرت کے کھیل۔ لیکن دوستو یہ ہوتا کیوں ہے کہ کئی مرتبہ آدمی کے پاس قیمتی دولت تو ہوتی ہے، اس کا قرب تو ہوتا ہے، لیکن اس کو اس کی معرفت اور پہچان نہیں ہوتی کہ میرے پاس دولت ہے کیا، میرے پاس دولت ہے کیا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک دیا، اللہ پاک نے ہمیں حفاظ دیے، اللہ پاک نے ہمیں علماء دیے، اللہ پاک نے ہمیں صلحاء دیے، ہم ان کے قریب وہ ہمارے قریب، لیکن ہمیں ان کی قدر نہیں ہے، ہمیں ان کی قدر نہیں ہے۔ اگر قدر ہوتی تو زندگی کے ہمارے نقش نین کچھ الگ ہوتے، زندگی کے انداز کچھ الگ ہوتے، زندگی کے گزارنے کا ڈھنگ کچھ الگ ہوتا۔ ہم علماء صلحاء کے ساتھ مشورے کر کے ان سے باتیں کر کے ہم عمل نہیں کر رہے۔ اگر ان کی بات مان کے ہم عمل کریں، ان کی بات مان کے ہم عمل کریں، ہماری زندگی کا انداز بدل جائے گا، ہماری زندگی کی صبح و شام بدل جائیں گے۔ اس لیے دوستو علماء کی قدر کریں، بزرگوں کی قدر کریں، مدارس عربیہ مدارس دینیہ کی قدر کریں۔ دیکھو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ جسم کے تقاضے اور ہیں، روح کے تقاضے اور ہیں۔ جسم پہن کے خوش ہوتا ہے جبکہ روح کسی کو پہنا کے خوش ہوتی ہے۔ جسم کھا کے خوش ہوتا ہے جبکہ روح کسی بھوکے کو کھلا کے خوش ہوتی ہے۔ جسم پہن کے خوش ہوتا ہے جبکہ روح کسی کو پہنا کے خوش ہوتی ہے۔ جسم کسی سے خدمت لے کے خوش ہوتا ہے جبکہ روح کسی کی خدمت کر کے خوش ہوتی ہے۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ جسم کے تقاضے اور ہیں، روح کے تقاضے اور ہیں۔ جسم کو اللہ پاک نے مٹی سے بنایا، اس کی ساری ضرورتیں مٹی سے وابستہ فرمائیں۔ اور روح کو اللہ نے مٹی سے نہیں اگایا، مٹی سے پیدا نہیں کیا، جنت سے آئی ہے، جنت سے آئی ہے، لہذا اس کی غذا بھی جنت سے آتی ہے۔ اس کی غذا کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت اس کی غذا، ذکر و اذکار اس کی غذا، اللہ اس کے رسول کی باتیں سننا سنانا اس کی غذا۔ جسم مٹی سے بنا، اس کی ساری غذائیں اللہ پاک نے مٹی سے وابستہ فرمائی۔ نیز
جسم کے تقاضے اور ہیں، روح کے تقاضے اور، جسم کی غذا اور ہے، روح کی غذا اور۔ یہ جو کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر تعلیم پڑھائی جاتی ہے اس کا تعلق جسم کو راحت پہنچانے سے ہے۔ ڈاکٹر کہاں بنتے ہیں؟ کالج یونیورسٹیوں کے اندر، اور جو سیکھتے ہیں اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جسم کو۔ انجینئر کہاں بنتے ہیں؟ کالج اور یونیورسٹیوں میں۔ جو علم اور جو فن وہاں سیکھتے ہیں کس کو نفع پہنچتا ہے؟ جسم کو۔ کیسے؟ کوئی انجینئر بنتا ہے سول لائن سے، یعنی وہ اسٹرکچر کا، کنسٹرکشن کا ماہر ہوتا ہے، کوئی انٹیریئر کا ماہر ہوتا ہے، کوئی میکینیکل انجینئر ہوتا ہے، جی کوئی ایگریکلچر سائنس میں آگے بڑھتا ہے۔ یہ سارے کے سارے ڈپلوماس، یہ ساری کی ساری ڈگریاں، یہ ساری کی ساری تعلیم کالج اور یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہے، اور اس کا فائدہ انسان کے جسم کو ہوتا ہے۔ مدارس دینیہ، مدارس قرآنیہ، مساجد اسلامیہ اور دینی اداروں کے اندر جو تعلیم پڑھائی جاتی ہے اس کا تعلق روح سے ہے، اس کا تعلق روح سے ہے۔ اس تعلیم کے پڑھنے سے روح کو نفع پہنچتا ہے، اور روح کی عمر لمبی ہے، جسم کی عمر کم ہے، 60-70 سال کی عمر پا کے ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کے عیش و آرام بھی 60-70 سال میں سب ختم ہو جاتے ہیں۔ روح جو ہے ایک خاص لمٹ پر پیدا ہوئی تھی، لیکن رہے گی ہمیشہ ہمیشہ۔ اس کو اللہ پاک دوسرا جسم عطا فرمائیں گے، اور روح کو جلا دینے والی اگر کوئی تعلیم ہے تو مدارس عربیہ، مساجد اسلامیہ اور مدارس قرآنیہ میں وہ تعلیم پڑھائی جاتی ہے۔ ہم اس تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں۔ آج کے بھرے بازار میں جسم کو راحت دینے والا سامان دکانوں میں بھرا پڑا ہے، لیکن روح کو سکون دینے والا سامان کسی ایک دکان میں بھی نہیں ملتا۔ روح کو سکون دینے والا سامان اللہ والوں کی محفلوں میں ملتا ہے، علماء کرام کی صحبتوں میں ملتا ہے، دینی درسگاہوں میں اور دینی تعلیموں میں ملتا ہے۔ پیارے نوجوان بچوں، دین کی بھی بہترین اسکالر بنو، دین کے سمجھنے والے بنو، دین پر عمل کرنے والے بنو، اسلام کو اپنے سینے سے لگا کے رکھو، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، اور دنیاوی اعتبار سے خوشحال تعلیم، خوشحال زندگی گزارنے کے لیے بہترین تعلیم حاصل کرو، اور فنون سیکھو۔ فنون یعنی ایک آدھ فن نہیں بلکہ کئی سارے فن سیکھو۔ فنکار آدمی کبھی بھوکا نہیں رہا کرتا۔ تھیوریکل پڑھنے والے تو ڈگریاں بغل میں لے کر رکشہ چلاتے پھر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکل جو زندگی گزارتے ہیں، پریکٹیکل لائف جو زندگی گزارتے ہیں، وہ کبھی بھوکے نہیں رہا کرتے۔ یہ تجربے کی بات ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی بستی کے اندر ایک مکتب ایسا آپ کو عطا فرمایا جہاں بچوں کی ایمانی تربیت ہوتی ہے، جہاں بچوں کی قرآنی تعلیم دی جاتی ہے، بچوں کو ایمانی تعلیم سکھائی جاتی ہے، قرآنی تعلیم سکھائی جاتی ہے، اسلامی تربیت ہوتی ہے۔ اس ادارے کا بھرپور تعاون کریں، اپنے بچوں کو بھیجیں، صاف ستھرے ماحول کے اندر صاف ستھرے انداز سے ان اساتذہ کا ادب اور احترام کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا دل خوش کریں۔ جب ہم اپنے اساتذہ کا، اپنے بڑوں کا دل خوش کریں گے، خوش دلی کے ساتھ ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے۔ اگر ہم ان کو ہر وقت ہائپر ٹینشن میں رکھیں گے، ہر وقت ان کو ڈپریشن میں رکھیں گے، ہم ان کو گن کے چند توڑیاں دیں گے جس سے نہ وہ اپنا علاج کرا سکتے ہیں، نہ خوشحالی کی زندگی گزار سکتے ہیں، نہ 2 روٹی چین سے کھا سکتے ہیں، تو بتائیے وہ ہمارے بچوں کی بہترین تربیت کریں گے کیسے؟ لہٰذا مالی اعتبار سے ان کو بالکل فارغ کر دیں۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ، ہمارے بڑے وہ بہترین ان کے پاس گاڑی ہو؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ بہترین ان کے پاس گھر ہو؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ بہترین لباس پہننے والے ہوں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ وہ بہترین لائف اسٹائل اپنانے والے ہوں؟ جی ہمیں اپنے علماء صلاح کی قدر کرنی چاہیے۔ آج کل کا حال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا ایک پائنچہ اونچا ہو، ایک نیچا ہو، پان کے یہاں دھبے لگے ہوں، ٹوپی ٹیڑھی ہو، لباس پھٹا ہوا ہو، کہتے ہیں بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ تو یہ اللہ کا ولی بہت بڑا کس نے بنایا؟ یہ آپ لوگوں نے بنایا۔ نہ پہننے کو کپڑے دیے، نہ زندگی سنوارنے کو دولت دی، یہ آپ نے ولی بنایا ان کو۔ ارے ولی نہیں ہے، وہ غافل آدمی ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی کہ ایک پائنچہ اونچا رکھنا، ایک نیچا رکھنا، جیکٹ کے کوٹ کے بٹن ایسے لگانا، ایک اونچا ایک نیچا، ٹوپی ٹیڑھی رکھنا اور میلی کچلی رکھنا؟ کہ اللہ کے نبی نے یہ سکھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ہے، النظافۃ نصف الایمان، الطہارۃ شطر الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پاکی صفائی تو آدھا ایمان ہے۔ جس نے صفائی ستھرائی کو ایمان بتایا، صفائی ستھرائی کو ایمان بتایا،
جس نبی نے، اس نبی کے امت ہی آج سب سے گندے پھر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اچھے رہو، اچھی سواری خریدو، اچھے گھر بناؤ، اچھا عمل کرو، کوئی بھی پرہیز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا پیو، اچھی زندگی گزارو اور اچھے اعمال کرو، کچھ پرہیز نہیں۔ اللہ نے دولت دی ہے تو یہ نہیں کہا فاقوں میں رہو، اللہ نے دولت دی تو یہ نہیں کہا پھٹیچر رہو، اللہ نے دولت دی تو یہ نہیں کہا کہ گندے سندے رہو۔ اللہ پاک نے دولت دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دولت کو استعمال کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ میرے بھائیوں، اخلاق بناؤ، اپنے دل کو بناؤ، اپنے باطن کو بناؤ۔ آج دین پر عمل نہ کر کے ہمارے گھر جہنم کا نمونہ بنے ہوئے۔ میاں بیوی کو چاہیے محبتوں کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میرج لائف بھی سکھائی ہے۔ اس دیواجی زندگی میرج لائف کس طرح کامیاب ہوا کرتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ بھی بتایا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری اور آپ کی ماں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، میری اور آپ کی ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی ازواج مطہرات میں امہات المؤمنین میں تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک پیار بھرا سیکنڈ نام رکھا تھا، دوسرا نام رکھا تھا جو ہم میں سے اکثر کو معلوم نہیں، اور وہ نام تھا حمیرہ۔ عائشہ صدیقہ کا دوسرا نام کیا رکھا تھا اللہ کے نبی نے؟ حمیرہ، جس کا معنی ہے گلابی رنگت والی، جس کو انگلش میں ترجمہ کر سکتے ہیں پنکی۔ پنکی۔ اب بتائیے، آپ میں سے کسی نے رکھا اپنی بیوی کا دوسرا نام محبت والا؟ رکھا کسی نے؟ ہاں رکھیں۔ کوئی کانی کہتا ہے، کوئی لنگڑی کہتا ہے، کوئی لولی کہتا ہے، کوئی موٹو کہتا ہے۔ یہ دل جلانے والے نام، جی دل جلانے والے نام رکھے ہیں سب، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ کسی نے عمل نہیں کیا۔ یہاں رکھیں گے مسواک، باندھیں گے پگڑی، پہنیں گے سفید کپڑے، تاکہ سب کو یہ پتہ چلے ہم سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ ارے بیوی کا نام رکھنا بھی تو سنت ہے، وہ کیوں اس پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ اب جو لوگ سفید داڑھی والے ہیں وہ تو سوچ رہے ہوں گے مولانا آپ نے یہ کیا موضوع چھیڑا ہے، 15-20 سال پہلے آئے ہوتے اور یہ موضوع بتایا ہوتا تو ہم بھی بیوی کا نام رکھ کے دکھاتے تمہیں، کچی کلی اور کچا گلاب اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اب آپ بڑھاپے میں آ کے ہمارے محبتوں کے تاروں کو چھیڑ رہے ہیں، کیوں ہماری مذاق کرتے ہو؟ میرے بھائیوں، یہ بھی ایک موضوع ہے، یہ بھی ایک بات ہے، یہ بھی دین ہے۔ ہم میرج لائف کو، اس دیواجی زندگی کو حسین کیسے بنائیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی میرج لائف کو، اس دیواجی زندگی کو، میاں بیوی کی زندگی کو کیسے حسین بنایا تو سنے ذرا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لے جاتے تو ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے بھائی، بیوی کا نام رکھنے کا مشورہ کر رہے ہو کیا کر رہے ہو؟ تھوڑی سی دیر کے ڈسٹرب مت کرو، میں بہت تھکا ہوا ہوں، بہت دور سے آیا اور پھر بہت لمبا مسلسل سفر ہے، اس لیے اس وقت کی قدر کریں، تھوڑا سن لیں، میں بات کو کنارے کر رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لے گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کٹورے میں پانی پی رہی تھی۔ آپ سے فرمایا حمیرہ ہمیں بھی پینا ہے، ہمارے لیے بھی ذرا چھوڑ دینا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کٹورا آپ کی طرف کر دیا۔ آپ نے اپنے دستے مبارک پہ لیا، کہا حمیرہ تم نے کدھر ہونٹ لگا کے پیا تھا؟ کہا ادھر سے۔ یہ گھمایا اور وہیں اپنے لب مبارک لگا کر پانی نوش فرمایا۔ کتنی محبت بیٹھی ہوگی عائشہ صدیقہ کے دل میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کائنات کے سرتاج نے، میری محبتوں کے معراج نے وہیں سے پانی پیا جہاں سے میں نے کٹورے پہ ہونٹ لگا کے پانی پیا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہمارے نکاحوں میں ہے نا، یہ عورتیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، یہ جوانی سے لے کر بوڑھی ہونے جا رہی ہیں، آج تک اس بات کا انتظار کر رہی ہیں اور آج تک ان کو اس بات کا پروف نہیں ملا کہ میرے شوہر کو میں پسند ہوں یا نہیں۔ ایک پتے کی بات بتاؤں، سننا پسند کرو گے؟ بہت کام کی تجربے کی بات، پتے کی بات۔ دنیا میں جتنے اینیمل اور جانور ہیں، چوپائے دو پائے جتنے بھی جانور ہیں، سب کے سب کھا پی کے تگڑے ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں۔ بیوی وہ جانور ہے جو کھا پی کے تگڑی نہیں ہوتی،
یہ کانوں کے راستے سے اپنی تعریفیں سن کے تگڑی ہوتی ہے، اور اس میں ہم بخیل ہیں، حالانکہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ گھر میں مہمان آتے ہیں، وہ بیچاری صبح سے لگتی ہے، کئی مرتبہ روٹی پکانے میں، کوکنگ کرنے میں اس کے ہاتھ جل جاتے ہیں، تھک ہار کے چور ہوتی ہے، اور جب کھانا مہمان کھا کے ہاتھ دھو کے جا چکے ہوتے ہیں، شوہر پھوٹے منہ سے بیوی کو یہ نہیں کہتا پیاری اللہ تمہیں جزائے خیر دے، مہمان فلاں چیز تو انگلی چاٹتے رہ گئے، پلیٹیں چاٹتے رہ گئے، سب کا دل خوش ہو گیا، ایک مہمان نے تو کہا آج تک زندگی میں ایسی ڈش ہم نے نہیں کھائی۔ اگر یہ 2 جملے اندر کنوے کر دیں، اندر بیوی کو پہنچا دیں، تو بیوی کی ساری تھکن دور، ملٹی وٹامن اس کو ٹیبلٹ مل جاتی ہے، ساری تھکن دور۔ لیکن پھوٹے منہ سے شوہر اتنا بھی نہیں، جو شوہر ایک پھوٹے منہ سے یہ تعریف کا جملہ نہ کہہ سکے، وہ خاک اپنی بیوی کو زیور بنا کے دے گا، وہ خاک اپنی بیوی کو سونے میں تولے گا، وہ خاک اپنی بیوی کو حج عمرہ کرائے گا، وہ خاک اپنی بیوی کو راحتوں میں رکھے گا، ایسے شوہر سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ یاد رکھیں دوستو، ہر بیوی جوان ہو یا ادرانی، ہر بیوی اپنے شوہر سے اپنی محبت کا پروف چاہتی ہے، اور وہ پروف کیسے دے سکتے ہیں آپ؟ مثال کے طور پر آپ سفر سے آئیں، سفر سے آپ تنہائی میں کوئی چیز لائیں، چاہے وہ جویلری ہو، چھوٹا موٹا زیور ہو، چاہے وہ کوئی استعمال کی چیز ہو، اندر پہننے والا کوئی کپڑا ہو، چاہے کوئی سینڈل اور چپل اور جوتی ہو، مثال کے طور پر آپ تنہائی میں، کو پیاری بازار میں گیا تھا، بہت شاندار ایک شو روم دیکھا، وہاں تمہاری یاد آئی، میں نے سوچا کچھ لے کے چلتا ہوں، یہ تمہارے لے کر آیا۔ بس یہ پروف ہے بیوی کے لیے کہ میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو اتنی مصروف سفر کے اندر دکانوں کے شو روم کو پھلانگ کر جا کر یہ چیز میرے لیے نہ لاتا، اس کے دل میں محبت ہے تبھی تو لے کر آیا۔ بس اب آپ کمرے سے نکلیے، پھر دیکھو وہ اس چیز کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، وہ اس کو چومے گی، اس کے سر پہ رکھے گی، وہ محبت سے دیکھے گی اور کئی مرتبہ آنسو بہا دے گی۔ تو ہر عورت اپنے شوہر سے اپنی محبت کا پروف چاہتی ہے، اور شوہر کا یہ بیہیو، شوہر کا یہ برتاؤ، یہ پروف بن جاتا ہے۔ تو دوستو پروف دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کیا دیں گے؟ جو اس کو پسند ہے وہ چیز دیں جی ہاں، کبھی کبھی بلکہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی اماؤنٹ، کوئی نہ کوئی رقم اپنی بیوی کو دے کے بھول جایا کرے۔ کہا پیاری اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، تم اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مسجد مدرسے میں دو، کسی یتیم بچے کی تربیت پہ خرچ کرو، کوئی تمہاری سہیلی ہو، بیوہ ہو، طلاق شدہ ہو، اس پہ خرچ کرو، کوئی تمہارے رشتہ دار ہو، غریب ہو، اس پہ خرچ کرو، میری طرف سے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ میری کمائی کا حلال حصہ ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ چاہے جہاں خرچ کریں۔ کتنا دل شیئر ہوگا دوستوں اس کا؟ ہم نے 5-5 10-10 روپے کے لیے اپنے بوڑھے ماں باپ کا محتاج بنا کے رکھا ہوتا ہے، وہ بات 10 روپے چاہیے، اماں سے لینا، اماں 10 روپے دو، کیوں؟ کیسے؟ پرسوں تو دیے تھے۔ اب 10-10 روپے کے لیے شوہر اپنی ماں کا محتاج اپنی بیوی کو بنا دیتا ہے، نہیں، غلط بات ہے۔ ماں کا مقام بہت اونچا ہے، باپ کا مقام بہت اونچا ہے، بیٹا ان کی ادب کرے، احترام کرے، لیکن اس طرح کے خرچ کے معاملے میں اپنی بیوی کو الگ سے کچھ اماؤنٹ دے، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اور بیوی اور شوہر دونوں کو چاہیے صاف ستھرے زندگی گزارے۔ عجیب بات ہے دوستو، بہت سے لوگ گیریج میں کام کرتے ہیں، اگر یہاں کوئی بیٹھا ہوا گیریج میں کام کرنے والا برا نہ مانا، ایک بات کہہ رہا ہوں، گیریج میں کام کرتے ہیں، گریس والے، آئل والے، میکینیکل کپڑے ہیں، انہی کے ساتھ آ کے سوتا ہے اور چاہتا ہے اسی کے ساتھ بیوی کے ساتھ سوؤں۔ اب تیرے اندر بدبو تو آ رہی ہے مرے ہوئے کتے کی، اور پھر کہتے ہیں بیوی محبت نہیں کرتی، کوئی تعویذ دو۔ ارے کیسا تعویذ؟ اس کا تعویذ نہیں ہوا کرتا، اس کی صفائی ستھرائی ہوا کرتی۔ ہر عورت یہ چاہتی ہے میرا شوہر لہکتا مہکتا ہو، اور ہر شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کو لہکتا مہکتا رکھے۔ اب میری ماں بہنیں کہیں دور بیٹھی آوازیں سن رہی ہوں گی تو سوچ رہی ہوں گی کہ آج بہت اچھی مردوں کی خبر لی جا رہی ہے، اب آئیے تمہاری بھی باری ہے۔ نیچے دیکھو، نیچے دیکھو، مجھے پتا ہے کہیں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہرگز ان کو نہ دے، بری بات ہے، ادب کے خلاف ہے۔ دیکھو ہر عورت کو چاہیے کہ وہ شیڈول بنائے۔ شوہر صبح کو ناشتہ کر کے چلا گیا کام پہ، جاب پہ، شاپ پہ، سارے کے سارے کام جھاڑو پوچھے کے ہیں، کپڑے دھونے کے ہیں، سب سے فارغ ہو جائے، شوہر کے آنے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے باتھ لے، نہا لے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، ہلکا پھلکا میک اپ کرے، اس لیے کہ اس کو دیکھنے والا اب آ رہا ہے، اور بالکل قرآن پاک پڑھے، تسبیح پڑھے، کوئی بھی کام میں لگے
کئی مرتبہ شوہر تھکا ہارا گھر میں آتا ہے، عورت کا حال یہ ایک پائچہ اونچا ایک نیچا، بال بکھرے ہوئے، اب وہ جھاڑو دے رہی ہے، اب دیکھنے میں لگتا ہی نہیں ہے یہ گھر والی ہے یہ کام والی ہے، یہ کوئی نوکرانی ہے، یہ میرے والی ہے کسی اور والی دوسرے والی، یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں۔ دیکھو حدیث پاک میں ہے، مفہوم ہے کہ جب کوئی مرد گھر کے باہر ہو، بازار میں ہو، وقت گزار رہا ہو اور اس کی نگاہیں کہیں میلی ہو جائیں تو اس کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے تنہائی کی ملاقات کر لے تاکہ اس کا دل فریش ہو جائے اور دل و دماغ کے اندر جو شیطانی خیالات تھے وہ صاف ہو جائے۔ اب اس بیوی سے تنہائی میں ملے گا کب؟ جب وہ اس قابل ہو تبھی نا، ورنہ ہوگا کیا؟ گھر میں آیا دیکھا کہ یہ تو کوئی بھوت نہیں، بھوت پریت نہیں بیٹھی ہوئی ہے اندر، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں جی، نہ چہرے پہ کوئی رنگ ہے اور نہ لباس کا کوئی ڈھنگ ہے، تو وہ سوچے گا یار وہی اچھا، وہ جو وہاں دیکھی تھی نا میں نے بس اڈے پر، چلو وہیں چلتا ہوں، پان کے بہانے سے تھوڑی دیر ہو سکتا وہیں کھڑی اس کو دیکھ لیں گے۔ تو یہ سبب کیا بنا حرام کاری کا؟ یہ بیوی، اس کی نااہلی، اس کی غفلت، یہ سبب بن رہی ہیں شوہر کی گنہگار ہونے کا۔ نہیں دوستو، بیوی کو چاہیے گھر میں شوہر کی امانت میں خیانت نہ کرے، گھر کو صاف ستھرا رکھے، بیڈ شیٹ بہترین رکھے، تکیہ شوہر کے آنے کا وقت ہوا اس کے کپڑے نکال کر پریس کیے ہوئے غسل خانے میں لٹکا کے رکھے، تولیہ لٹکا کے رکھے، ٹھنڈا گرم پانی مکس کر کے رکھے، شوہر کو آتے کے ساتھ ہی موسم سرد ہے کافی پیش کرے، چائے پیش کرے، موسم گرم ہے لیمن واٹر پیش کرے، لیموں کے شربت پیش کرے۔ وہ کما کس لے رہا؟ اگر اس کی ذات پہ خرچ نہیں کریں گے تو وہ کس پہ کریں گے؟ پھر کہ دیکھو تھک ہار کر آئے ہو، پسینہ خشک ہو چکا ہے، شربت آپ پی چکے ہو، باتھ روم میں کپڑے لٹکے ہوئے، فریش ہو جاؤ۔ اب جس شوہر کو اتنی سیکورٹی ملتی ہو، جس شوہر کو اتنی رعایت ملتی ہو، اب وہ شوہر اس کا دماغ خراب ہے جو اپنی بیوی کو چھوڑنے کا سوچے۔ جس کی بیوی اپنے شوہر کو اتنی راحت پہنچاتی ہو، اس شوہر کا دماغ خراب ہے کہ اپنی بیوی سے جدائی سوچے۔ میرے بھائیوں، کیا کہتے ہیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تو میاں بیوی میں دونوں طرف کمی ہے، ادھر بھی کمی ہے ادھر بھی کمی ہے۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں شوہر ذرا جلد باز واقع ہوا ہے، شوہر ہوشیارہ واقع ہوا ہے، اگر یہ غصے میں ہو تو بیوی چپ رہے، سناٹے میں خاموش، مکمل سائلنٹ۔ شوہر دو چار سخت بات کہے گا اور وہ خود اپنی نظروں میں بیوقوف اور ذلیل بن جائے، تو سوچے گا میں تو کہہ رہا ہوں اس کو گالی دے رہا ہوں، یہ تو پلٹ کے کچھ کہتی ہی نہیں تاکہ میں آگے سلسلہ دراز کروں۔ دوسری بھی گالی دی میں نے، پھر بھی کچھ نہیں بولتی کہ میں تیسری گالی دوں، تو وہ خود اپنی نظروں میں ذلیل ہو جائے کہ تو ہی بیکار۔ بیوی کو چاہیے کہ ہاں، اسی طرح بیوی اگر غصے میں ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ غصہ نہ کرے۔ ویسے بیوی کا غصہ اور اس کا رونا اور اس کی ہنسی سب ناک پہ رکھی رہتی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ بیوی کو ہنسانے کا طریقہ بتاؤ، اگر یہ غصے میں ہو تو اس کو غور سے دیکھو، غور سے دیکھو تو کہ کیا دیکھتے ہو؟ کہا یہ دیکھتا ہوں جب تم غصے میں اتنی خوبصورت لگتی ہو تو اگر ہنس دو تو کتنی اچھی لگو گی، تم بھی ہنس دیے تو دیکھو ذرا سے دینے میں ہنس دی کہ نہیں، اب وہ فوراً منہ پھرائے گی ہنسی چھپانے کے لیے، بس آپ ادھر ہی پہنچ جاؤ استقبال کرو، ہو گیا کام۔ دوستو گھر کو جنت کا نمونہ بناؤ۔ اللہ نہ کرے آپ کو شوگر کی بیماری ہو گئی، آپ نے بیوی کو کہا پیاری آج میں ہاسپٹل گیا تھا، ڈاکٹر نے بتایا کہ 3 مہینے سے تمہیں شوگر لگ گئی، لہٰذا اب آپ مجھے میٹھا مت دیا کرو اور چائے بھی مجھے پھیکی پلایا کرو، ٹھیک؟ اب 1-2 دن اس نے پلائی، 1 دن بھول گئی، اب چائے وہ لے کر آئی پھیکی، چائے میٹھی لے کر آئی، آپ نے پیا تو اس کو غور سے گھورا، مار دے مجھے، زہر دے دے، کہا تھا نا شوگر ہو گئی اب یہ میرے لیے زہر ہے، مارنا چاہتی مجھے، بیچاری ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کرو، لگی دوسری پھیکی لائی۔ تو ایک تو بات کہنے کا یہ انداز تھا، یہ انتہائی ڈھونڈا اور غلط۔ دوسرا انداز یہ ہے، آپ نے جیسے چائے چکھی وہ تھی میٹھی، آپ نے بیوی کو دیکھا غور سے، دیکھو تم نے پھر وہی غلطی کی۔ میں کہتا ہوں تم چائے بنانے کے بعد چائے میں انگلی مت ڈالا کرو، تم انگلی ڈالتے ہو تو میٹھی ہو جاتی، دیکھو پھر میٹھی ہو گئی، کیوں تم نے انگلی ڈالی؟ اب آپ نے کہنا تو یہ تھا کہ تم نے اس میں میٹھا کیوں ڈالا، لیکن آپ نے انداز یہ اپنایا کہ دیکھو تمہاری میٹھی ایسی شہد بھری ہے، جہاں تم نے ڈالا فوراً میٹھی ہو جاتی، تم نے چائے میں انگلی ڈال دی اور یہ میٹھی ہو گئی، اور میٹھی میرے لیے اس وقت مناسب نہیں ہے، تو فوراً سمجھے گی کہ مجھے واقعی پھیکی لانی، لیکن جب وہ لے کے جائے گی نا میٹھی چائے تو اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے کہ میرے شوہر نے کتنا پیارا انداز اپنایا گفتگو کرنے کا۔ پھر بھائیو یہ ہے، اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بناؤ۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں، گالی دے دیتے ہیں، وہ بچے آنسو بہانے لگتے، ہماری ماں کو ایسا کہہ دی، ہماری ماں کو اس طرح گالی دے دی،
یہ اچھی چیز نہیں ہے. ماں کو گالی دینا، ماں کو برا کہنا، بچوں کے سامنے اس کو ذلیل کر دینا، یہ ٹھیک نہیں. یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. مجھے کہنا تو کچھ بہت اور تھا، لیکن بات یہی مجھے اب ختم کرنی ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ دیر تک جاگیں اور پھر دیر تک سوئیں اور فجر کی نماز آپ کے بستر میں گزرے. کیا فائدہ ہوا پھر اس دین کی بات کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو بچے حافظ قرآن بنے، میں دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے والدین کو، خاندان والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور امید سے بڑھ کر بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.